بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزم نو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ آج کل کے زمانے میں بچوں کی تربیت ایک نہایت حساس موضوع ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھے سے اچھا انسان بنے، اور اس کے لیے وہ مختلف تربیتی ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بچے کی تربیت کا آغاز اس کے گھر سے ہی ہو جاتا ہے، کہ بچے کی پہلی تربیت کا اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ گویا جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہوش سنبھالتے ہی وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کے افراد کو دیکھتا ہے، اور ان سے جو کچھ وہ سیکھتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اگر والدین اس حوالے سے حساس ہوں اور ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، تو وہ گھر کا ماحول ایسا رکھیں بچے کی تربیت کا آغاز جو ہے وہ نہایت عمدہ ہو۔ لیکن اگر والدین اس بات سے لاپرواہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو نارمل روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بچے کی زندگی پر بھی وہی چیز اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے۔ نتیجتاً بچہ شروع سے ہی ایک غلط رستے پر چل نکلتا ہے۔ بعد میں آپ اس کو جتنے مرضی اچھے تعلیمی ادارے میں بھیج دیں، جتنے مرضی اچھے اسکول میں بھیج دیں، جو بنیاد آپ نے غلط ڈال دی ہے اس کی وجہ سے اس کی تربیت ہمیشہ کے لیے غلط رستے پہ ہوتی رہے گی۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بہت سے ذرائع کا فقدان نظر آتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات کریں تو رات کے وقت سونے سے پہلے بچے اپنی دادی یا نانی کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور دادی یا نانی یا کوئی بھی بزرگ جو گھر میں موجود ہوتا تھا وہ ان کو مختلف قسم کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جو بادشاہوں کی ہوتی تھی، شہزادے شہزادیوں کی ہوتی تھی، مختلف لوک داستانیں ہوتی تھی، اور ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی اسباق چھپے ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ اخلاقی پہلو ہوتے تھے، اور بچے اس چیز کو سنتے تھے اور سیکھتے تھے، اور اس چیز کو پھر اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہانیاں سننے کے بعد یوں سمجھتے تھے کہ جیسے وہ خود اس کہانی کا حصہ ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں بھی ایسی جب کہانیاں سنی تو پھر اپنے کزنز کے ساتھ ان کہانیوں کو باقاعدہ کھیلنے کی بھی کوشش کی۔ یہ مثال اس لیے دی کہ بچے اس چیز کو پھر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے بچوں کو شروع سے ہی اخلاقی اعتبار سے اچھی کہانیاں سنائیں تو وہ بچوں کی تربیت پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج ویسا دور نہیں ہے کہ بچے اپنی دادی یا نانی کے گرد اکٹھے ہو کر وہ کہانیاں سنیں۔ آج کل کے بچے زیادہ ٹائم سکرین کو دیتے ہیں۔ ان کو آپ موبائل دے دیں، ان کو آپ لیپ ٹاپ دے دیں، ان کو آپ ٹیب دے دیں، وہ اس میں گھنٹوں مشغول رہیں گے، اس چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ کھانا پینا بھول جاتے ہیں، وہ دیگر کام بھول جاتے ہیں، اور زیادہ ٹائم سکرین کو دیتے ہیں۔ اگر والدین تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو وہ اسی چیز کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اہم ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرے ذہن میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ بچے اسکرین پہ زیادہ تر کارٹون دیکھتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کارٹونز کی تو جو ہمیں زیادہ تر کارٹونز نظر آتے ہیں اسکرین پہ، ان میں کچھ نہ کچھ انڈیا کے بنائے ہوئے کارٹون ہیں، جیسے چھوٹا بھیم ہے یا موٹو پتلو ہے، اور ان کارٹونز کو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بچوں میں کوئی اخلاقی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے کوئی اچھا اثر پڑتا ہے۔ بچے بس اس کو ایک انداز میں دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم کچھ اچھی اینیمیٹڈ موویز کا انتخاب کریں، اور ایسی بہت ساری اینیمیٹڈ موویز ہیں جن میں بہت سارے اسباق موجود ہیں، صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی اسباق موجود ہیں، تو ایسی اینیمیٹڈ موویز موجود ہیں کہ جن میں بچوں کے سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ تو ایسی اینیمیٹڈ فلموں کا آپ انتخاب کریں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل میں، اپنے ٹیب میں اس کو آپ انسٹال کرنے کے بعد بچوں کو دیں، تاکہ بچے اس کو دیکھیں اور وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ بچے جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آنے والی زندگی میں شخصیت پہ ان چیزوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ اب تو مذہبی حوالے سے بھی اس چیز کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ اب بہت ساری ایسی اینیمیٹڈ موویز ہیں جس میں کسی نہ کسی صحابی کی زندگی کو موضوع بنایا گیا، جس میں ایک مووی
بلال کے نام سے ہے، جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر اور اینیمیٹڈ موویز کی بات کی جائے تو بہت ساری ایسی اینیمیٹڈ موویز ہیں کہ جن میں ہمیں اخلاقی اعتبار سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آج کے زمانے کے اعتبار سے کچھ اچھا تربیتی مواد دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھی اینیمیٹڈ موویز کا انتخاب کریں۔ اینیمیٹڈ موویز فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بڑے آرام سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ پہلے خود اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو اس مووی میں سے، اس فلم میں سے کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ وہ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ان کے ساتھ خود بیٹھ کے آپ دیکھیں گے تو بچہ نہایت دلچسپی سے دیکھے گا، اور پھر اس کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ بار بار آپ سے سوال کرے گا، اور آپ ان سوالات کے جب جوابات دیں گے تو آپ پہ بھی بہت سارے نئے راز کھلیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج کا زمانہ سننے سنانے کا زمانہ نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کوئی کتابیں دے دیں اور وہ کتابیں پڑھیں۔ کتاب پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن پڑھنے سے زیادہ دیکھنے سے علم آتا ہے، اور علم حقیقی وہی ہوتا ہے جو مشاہدے کے بعد حاصل کیا جائے۔ ایک بچہ کتاب میں کچھ پڑھے گا تو وہ اس کو اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنائے گا، اس کو امیجن کرے گا، اس کو تصور میں لائے گا۔ ضروری نہیں کہ اس کا تصور اتنا مضبوط ہو کہ وہ صحیح سوجھ بوجھ کے مطابق اس کو سوچ سکے، لیکن جب آپ اس کے سامنے ایک چلتی پھرتی تصویر رکھیں گے تو وہ اس چیز کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکے گا۔ تو آج کے زمانے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں اینیمیٹڈ فلمیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔